السلام علیکم۔ تو میری ایک ویڈیو ہے چاند کے 2 ٹکڑے والے معجزے کے نام سے، جس میں غالب صاحب نے کسی سے سوال کیا تھا، تو اس پہ مفتی یاسین ندیم کا میں نے جواب لگایا ہے۔ اور اسی ویڈیو پہ میری گلزار صاحب کا کمنٹ آیا تھا کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے ان سے یہی کہا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ اپنے سیدھا پوائنٹ پہ آئیں، جو آپ کو پوچھنا ہے آپ وہ بات رکھیں۔ تو پھر بھی انہوں نے لیکن یہ کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور میرا نقطہ یہ ہے کہ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مسلمان رہ چکے ہیں، آپ کو نہیں پتہ، تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا تو پھر وہ اپنے اصلی پوائنٹ پہ آئے، اور انہوں نے ویسٹرن لاز کی بہت تعریف کی، اور خواتین کو جو ویسٹرن کنٹریز میں حقوق ہیں ان کی بہت تعریف کی، اور پھر وہی ایک گھسا پٹا آرگومنٹ رکھا کہ عورتوں کی پٹائی کے بارے میں، تو جس کا جواب مفتی یاسین ندیم صاحب بھی بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور بہت سارے مفتی حضرات دے چکے ہیں، بہت لوگ اس بات کا جواب دے چکے ہیں، یہ بہت پرانا آرگومنٹ ہے۔ تو پھر میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ بیوی بننے کا حق مجھے اسلام نے دیا ہے، ویسٹرن سوسائٹی نے نہیں دیا، اور اگر دیکھا جائے تو نکاح جو ہے وہ عورت کا ہی رائٹ ہے۔ پھر میں نے ان سے فیمیسائڈ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آخر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں کوٹ کیں، تو اس کا بھی جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا، بلکہ 10 اور اعتراضات کمنٹس میں لکھ دیے، جو کہ شریعت کے مسائل ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ پہلے اس بات پہ آئیں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ جب آپ اس بات میں کلیئر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ شریعت کے مسائل جا کے پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن پہلے آپ کو اس بات میں کلیئر ہونا پڑے گا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ یہ مان جائیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے اور اسلام سچا مذہب ہے، اس کے بعد آپ آئیں شریعت کے پوائنٹس پہ، اور پھر وہ اپنے کلیئر کریں پوائنٹس آپ۔ بہرحال آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ گلزار صاحب نے کل میرے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے کہ میں نے اپنی کمیونٹی پوسٹ میں یہ لکھ کے لگایا تھا کہ حارث صاحب کی قرآن کی ریسائٹیشن چیک کریں کہ کس طرح کی عربی پڑھتے ہیں وہ، جو کہ مذہب سکھا رہے ہیں بیٹھ کے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ بات تو یہ کہ آپ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نے جو لکھا اپنی کمیونٹی پوسٹ میں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا لکھ رہی ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو آپ لوگوں کے آرگیومنٹس ہیں یا باتیں، یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں، اور ان کا ہزاروں دفعہ جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ تو ان باتوں میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیا آرگیومنٹ ہے اپنی طرف سے، جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں اسے تو وہ 1400 سال پہلے بھی کیا جا چکا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ انسانیت کا اتنا بڑا کام کرنے بیٹھے ہیں، مگر جب آپ سے کوئی سوال کرو تو اس کا جواب آپ کو دینا نہیں آتا، یا آپ جواب نہیں دیتے اس کا، بس صرف آبجیکشنز پہ آبجیکشنز کیے جاتے ہیں۔ تو کم سے کم لوگوں کو حل بھی تو بتانا چاہیے آپ کو، کہ آپ اگر کوئی آپ سے سوال کر لے تو آپ کے پاس اس کا جواب بھی ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ صرف سوال پہ سوال کرنے سے میرا خیال ہے کہ انسانیت کا کام نہیں ہوتا۔ نوریہ خان صاحبہ نے میری بات کا کوئی جواب دیا، جبکہ وہ میری ویڈیوز بھی دیکھ چکی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا چینل کوئی ملینز میں ان کے ویوز آتے ہوں۔ تو میرا ایک سجیشن ہے کہ آپ لوگ سوال کرنے کے ساتھ ساتھ جواب دینے کی بھی پریکٹس ضرور کریں۔ بہرحال میری جو کمیونٹی پوسٹ تھی حارث سلطان کی قرآن ریسائٹیشن کے بارے میں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا قرآن چائنیز زبان میں آتا تو بھی آپ یہی کہتی، اور اگر ہمیں عربک پڑھنی نہیں آتی تو کیا اس میں ہمارا فالٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا؟ پہلا جو آپ کا مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسج عربک میں آیا ہے، تو یہ بہت ہی آپ کی اللاجیکل بات ہے، کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ کتابوں کی شکل میں پہلے بھی آ چکا ہے، اور بہت ساری الگ الگ زبانوں میں آ چکا ہے۔ جو ہمارا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے قرآن، وہ عربی میں نازل ہوئی ہے، اور اتنی عربی پڑھنا ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ قرآن کی ریسائٹیشن آرام سے کر لے،
اور یہاں پہ میں آپ کو صحیح کر دوں، میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ حارث سلطان کو عربی سمجھنی نہیں آتی، بلکہ میں نے یہ لکھا تھا کہ حارث سلطان کو قرآن ریسائٹ کرنا نہیں آتا۔ اور آپ جتنے بھی مسلمانوں کو دیکھ لیں، سب مسلمانوں کو قرآن ریسائٹ کرنا آتا ہے، اور جن کو نہیں آتا وہ کبھی بھی صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسلام کے بیسک رکن جو ہیں 5، ان میں سے ایک نماز ہے، اور نماز کے لیے آپ کا عربی ریسائٹ کرنا لازمی ہے، اور جس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ عربک ریسائٹیشن سیکھنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کو کہا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کو عربی پڑھنی بھی لازمی آتی ہے، اور جس انسان کو اتنی بھی عربی نہیں آتی کہ وہ نماز میں پڑھ سکتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیسک رکن ہے اسلام کا وہ نہیں فالو کرتا۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس انسان کو صحیح مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے جو انسان نماز نہ پڑھتا ہو؟ میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ میرا ایک اوپینین ہے، ظاہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب حارث سلطان صاحب پاکستان سے باہر گئے ہوں گے ملک میں، تو یقیناً وہاں کی زبان بھی انہوں نے سیکھی ہوگی، تو جب وہ ایک دوسری زبان سیکھ سکتے ہیں تو وہ بنانے والے کا کلام سمجھنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کر سکتے تھوڑی بہت ریسائٹیشن سیکھنے کی یا سمجھنے کی زبان کو؟ اور آپ کی جو بات ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 ہے، جس میں دیا ہے کہ اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں، یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ تو آج آپ لوگ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، تو وہیں پہ اگر عربی زبان میں نہ نازل ہوتا تو پھر آپ ہی لوگوں نے یہ بیٹھ کے اعتراض کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں بھیجا، لیکن قرآن کو جو ہے وہ دوسری زبان میں نازل کیا۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ آپ لوگوں کی بات کتنی لاجیکل ہے کہ جن لوگوں کے بیچ میں نبی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل کیا جاتا۔ تو اس پہ ذرا سا غور کریں، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔